پیکج آپ نے ملاحظہ کیا. گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ہم اقبال محمد علی خان صاحب سے. اقبال صاحب, کیا قرارداد آپ بڑے عرصے سے پیچھے لگے ہوئے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں, معاف کیجیے گا, وہ کہتے ہیں آپ شور مچاتے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, وہ کسی کے کانوں پہ جو ہی نہیں رینگتی. دیکھیں, میں اقبال بھائی بہت پہلے تو آپ کا شکریہ. میں نے کل ابھی پچھلے اجلاس کے اندر بل پیش کیا ہے کرپشن کے خلاف, اسپاٹ فکسنگ, میچ فکسنگ, اور خالی کرکٹ کا نہیں, تمام کھیل کے اوپر. ہاکی کے اندر بھی آپ کو پتا بہت ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوئی ہے. آپ کو پتا میں 2002 سے جب میں چیئرمین تھا, جب میں نے ان کو پکڑا تھا, آصف باجوہ, ان سب کو وہ دوبارہ سیکریٹری بن گئے. یہی تو چیزیں ہیں ہمارے. مجھ سے بدقسمتی یہی ہے کہ جو جتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا عہدہ دے دیا اس کو. تو یہ ساری چیزیں, اور جو میں نے بل پیش کیا تو اس کے اندر میں نے تمام اسپورٹس کو لکھا. اس میں پاکستان اولمپک ہو گیا, ہاکی فیڈریشن ہو گیا, فٹ بال ہو گیا, اور جہاں جہاں ہو رہی ہے. ابھی میرے پاس آرچی کے جو اب تو یہ تیر اندازی کے اب جنرل عارف صاحب بن گئے یہ, تو وہ ایک خود ساختہ چھوٹی چھوٹی فیڈریشن ہے. ابھی تیر اندازی انہوں نے کی ہے جو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تیر اندازی وہ سمجھے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جنرل ہے, وہ شوٹنگ سمجھ رہے ہوں گے, تو انہوں نے کہا چلو بھائی اس میں بھی آ جاؤ. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. خود ساختہ فیڈریشنیں بنا کے اپنے لوگوں کو لا کے ووٹنگ کر کے, اس کے بعد آپ 2004 سے لے کے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بنے ہو, تو کون سا ایسا کارنامہ ہے جو آپ نے کیا ہو؟ تو آپ نے اس بل میں ان کا ذکر کیا کیا؟ سب کا میں نے ذکر کیا اس کے اندر, سب کے ساتھ یہ ہوگی. اور تو یہ بل کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ نے پیش کر دیا. بل کا مقصد یہ, میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ عمر اکمل کا معاملہ ہوا, پھر ابھی نیشنل T20 میں بھی آوازیں اٹھی. میں نے وہ بھی کہا, آپ کو میں نے بھیجا اس کا بھی, کہ اس کے اندر بھی آوازیں اٹھی ہیں. ایک کھلاڑی کو اپروچ کیا گیا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ لا میں نے اس کو, آپ کو امید ہے منظور ہو جائے گا؟ منظور ہو گیا. اچھا, آپ کو ٹھیک ہے, یہ منظور ہو گیا. منظور ہونے کے بعد ہمارے لا اینڈ جسٹس کے جو منسٹر ہیں بابر اعوان صاحب, انہوں نے کمیٹی کو اب اس پہ قانون سازی فروغ نسیم نہیں ہے نہیں, یہ پارلیمانی اس کے, تو اب یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں چلا گیا ہے. اب یہ وہاں سے قانون سازی ہو کے یہ تمام چیزیں, اور اس کے اوپر سخت سزا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی. 10 کروڑ روپے جرمانہ, 10 سال قید اگر کوئی اس کے اندر وہ ہوا, اور اگر کوئی اس کے پیچھے کہ کوئی کسی نے اس کو وہ کیا ہے, اگر غلط طریقے سے وہ کیا, اس کے لیے بھی جرمانہ ہے, اس کے لیے بھی, تاکہ اس چیز کو وہ کیا جائے اور کھیل کو جو ہے نا کرپشن سے پاک کیا جائے. صاحب, اقبال محمد علی خان صاحب کافی عرصے سے, جب 2004 میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے کھیل کے چیئرمین تھے, پھر جمشید دستی آئے, یہ اعجاز بٹ صاحب کو بھی بلاتے رہے ہیں, مختلف لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں اس قانون کے آنے کے بعد کیا کرپشن ختم ہوگی, یا لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر ہم کہیں پر بھی غلط گئے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, میں سمجھتا ہوں مرزا ایک بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ اس کو جب فارملائز کر دیا جائے گا, جب ایک بل کے طور پہ پیش ہو جائے گا, تو یقیناً اس کا ایک اپنا جو پریشر ایک آتا ہے, قانون بن جائے گا. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جن اداروں کو اپنے اداروں میں یہ کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے, تو اس لیے مجبوراً ان لوگوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بل باز کلا کے ایک بہترین قدم انہوں نے اٹھایا کہ وہاں سے پریشر آئے تب شاید یہ ادارے کچھ اپنا بہتر کام کریں, ورنہ وہاں تو لگتا ہے کہ جس کی جو مرضی جو اس طرح سے کر رہا ہے. لیکن یہ ادارے پھر یہ منتخب ارکان قومی اسمبلی کو بھی لفٹ نہیں کراتے, یہ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں, یہ آپ دیکھیے, یہ بھی اس میں بات یہ کہ کبھی چیئرمین نہیں جاتے, وہ لوگ شور مچاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, کبھی ندیم خان کو بھیج دیتے ہیں, جنید ضیاء کو بھیج دیتے ہیں. اصل میں مرزا بات یہ کہ اس میں ہینڈ پکڈ لوگ, پرائم منسٹر صاحب خود پیٹرن ہیں بورڈ کے, اب وہ ان کے جسے کہتے ہیں کہ وہ وہ یہ ہے کہ وہ پریشر وہ آتے ہیں. اگر اس طرح کے ہینڈ پک لوگ سلیکشن میں نہ آئیں اور باقاعدہ الیکشن کے تھرو, جنرل باڈی کے تھرو, پی سی بی کے, پی ایچ ایف کے لوگ آئیں تو وہ جواب دہ ہوں گے یا احتساب ہوں گے, ورنہ یہ کہ ادروائز تو اس طرح کے. دیکھیں, میں ایک بات بتاتا ہوں, جو آپ لوگ اکثر میڈیا کے, ظاہری بات ہے کہ نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ میں بھی بڑا اس کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے, اور مسئلہ یہ کہ آتے آنا ہر ایک کا. بھی آپ نے دیکھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آ کے بیٹھے تو آپ یقین کریں گے جس طریقے سے تمام, کیونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سینٹ کے ممبران بھی ہے, قومی اسمبلی کے ممبر, اور سارے وہ
تو اس پہ بانی صاحب سے کہا گیا کہ آپ جواب دے ہیں ہر چیز کے اور آپ چیئرمین ہیں, آپ کو سارا, اور میں نے یہ بتایا کہ 56 جو گورننگ بورڈ کی جو ان کی جو باڈی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر تمام اختیارات مانی صاحب کو دیے گئے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ جواب دے ہوں گے اس کے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تو جواب دیتے ہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جب یہ آئے تو انہوں نے پھر ٹائم مانگ لیا کہ سر ہمیں اس چیز کا وہ نہیں تھا, اور ہم نے کہا اس کو وہ کرنے کے بعد آڈیٹر جنرل صاحب نے جو آڈیٹ رپورٹ ہے, اور آپ کے پروگرام کے اس سے میں آڈیٹر جنرل صاحب سے بھی وہ کروں گا کہ 79 انیکچر ایسے ہیں جس کا آڈٹ نہیں ہوا, نان پروڈکشن لکھا ہوا اس کے اوپر. اس کا مطلب ہے بہت بڑا جرم ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ آپ اس کو دوبارہ وہ کرنے کے لیے, اور اب چوتھی اور تیسری اور چوتھی جو ان کی پی ایس ایل ہوئی تھی اس کا آڈٹ شروع ہو گیا. اس کا ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیں یہ رخ جو ہے یہ موڑنا چاہ رہے ہیں نجم سے بھی طرف. آپ پہلے اپنا تو ادھر کا تو دیکھیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں اقبال بھائی, ایک تو چیز یہ دیکھیں, پھر دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ نے نیشنل T20 کرایا, جو سلیکشن ہوا ہے اس کے اوپر ہم آپ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 3 ذمہ داری ہے, یہ ایک کے اوپر ان کی نہیں ہو سکتی, تو 3 سے کیسے ہوئی؟ 3 میں دیکھیں آج یہ اپنا. ابھی میں رشاد صاحب سے پوچھتا ہوں. رشاد صاحب یہ بتائیے, مصباح نے پریس کانفرنس میں بادل ناخواستہ یہ کہا کہ جناب میں دوہری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. جب 4 ستمبر 2019 کو انہیں بنایا گیا تھا تو 3 تھی, اور وسیم خان صاحب ان کے برابر میں کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تجربہ کر رہے ہیں, چیف سلیکٹر ہیڈ کوچ ایک ہونا چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے؟ وہ اگر بالکل اس زمانے کا آپ مصباح کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں جب انہوں نے کیا تھا تو اس میں انہوں نے بھی خود بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ میرے پاس یہ تینوں چیزیں رہیں گی تاکہ میں اکاؤنٹیبل ہو سکوں اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا اگر ٹیم اچھا نہ کھیلے. یہی بات ہے کہ وہ اس میں ایک صاحب نے ایک بات ہی کہی کہ ایک زمانے میں لکی ایرانی سرکس آتا تھا پاکستان میں بہت زیادہ, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہ لگتا ہے وہ لکی ایرانی سرکس واپس آ گیا ہے جس میں کرتب دکھا رہے ہیں اور سارے لوگ اور سامنے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں. تو اب یہ کہ وہ آپ دیکھیں نا ان کے بارے میں ایک جملہ یہ بھی کہا کہ وہ آیا, وہ دیکھا, چلا گیا, اس نے وہ چلا گیا. تو وہ یہ کہا جا رہا ہے مصباح بھائی آپ نے ذمہ داریاں لی کیوں نہیں, پہلے دن سے غلط چیز تھی جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اتنا ہیفٹی پیکیج اس کا جواب دے, پہلے 2 سال جو لیا ہے وہ اس کا جواب دے کون ہوگا 2 سال میں. ٹھیک ہے, اس پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اقبال محمد علی خان صاحب اور رشاد محمود موجود ہیں. ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد واپس دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر رکن قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے رکن اقبال محمد علی خان صاحب اور سینئر سپورٹ جرنلسٹ رشاد محمود صاحب کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہم رشاد محمود صاحب سے کریں گے. رشاد محمود صاحب, یہ جو مصباح الحق گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا بلا کر کہ آپ ایک عہدہ چھوڑ دیں. وہ آدمی جو 1 سال اور 1 ماہ قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کی آنکھ کا تارا تھا, آخر کیا ہو گیا ایسا کہ مصباح الحق کو پریس کانفرنس انہوں نے کی, آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ الفاظ ان کو مل نہیں رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرکٹ بورڈ میں مستقل مزاجی کی کمی ہے, آج ہیرو تو کل زیرو؟ جی ہاں بالکل. اور بالکل مرزا میں یہ کہوں گا کہ اتنے فیصلے جو اس بورڈ نے کیے ہیں بار بار غلط ہیں. ڈپارٹمنٹس کو بند کر دیا, مصباح الحق کو 3 عہدے جو آج تک کہیں دنیا میں بھی نہیں ہوا وہ ان کو ایک ساتھ دے دیا. ہو رہی ہے. میں آپ سے تھوڑا سا ایک وہ کروں گا, آپ نے جیسے کہا نا کہ ایک ساتھ, تو سرفراز کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, بلا کے کہا تھا کہ کپتانی چھوڑ دو. تینوں فارمیٹ تھے. فیصلہ باد ہوٹل میں تھا, اس کے آپ کیریئر سے کھیل رہے ہو, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اور پھر سلیکشن کے اندر آپ دیکھیں کامران اکمل جو ہے سب سے زیادہ, ابھی میں سلیکشن پہ بات کروں گا, لیکن رشاد صاحب یہ جو پاکستان سپر لیگ جو ہے ایک اتنے عرصے کے بعد ایک برانڈ بنا, اس کو بھی تباہ کرنے پہ چلے گئے, اس کے تباہ کرنے پہ کورٹ میں چلی گئی. پہلی دفعہ یہ ہوا. اب وہ لوگ حیران ہیں کہ بھئی یہ 2016 میں لیگ شروع ہوئی, 2020 میں کھڑے انہوں نے کیا پاکستان کرکٹ کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اس کی تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں تو ایسے دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ دیکھیں ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا میں تو ایسا لگتا ہے سب اچھا ہے. سبھی ورزی کو بھی تو سوشل میڈیا پہ لگا دیا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 10 آدمیوں کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے باوجود جو ہے وہ سنبھل نہیں رہا, وہ سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا, بجائے اس کے کہ سامنے آ کے فیس کریں, پریس کانفرنس میں ہر چیز اناؤنس کریں, لوگوں کے سوالات لیں. لیکن یہ کس
किस बात का डर है इस पीसीबी को, और मैं वही समझ रहा हूँ कि उसी बात का डर है कि यस मैन बैठे हुए हैं सारे, और वो आंसरेबल उनको है सामानी को कि भाई यस मैन, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है कि जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी हाँ, गवर्निंग बोर्ड में जिन लोगों ने नोट ऑफ डिसेंट दिया, जो उन्होंने डिसएग्री किया, उन सबको एक एक करके निकाला, उनके साथ भी मुकदमे सारे यस मैन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और उनको क्रिकेट का पता है इन लोगों को नहीं ना, कोई पता नहीं, ये लग रहा है कि यस मैन है, ज्यादातर लंदन से ही सबका ताल्लुक रहा है। तो बस ये एक और पॉइंट है, ये जो आप दोनों से पूछूंगा, रिशाद साहब, इंजमाम कहते हैं कि जो इंग्लैंड से वापस आया है या जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है वो क्रिकेट बोर्ड में सेट हो जाता है। आप अतीकुल जमा की मिसाल ले लें, मोहम्मद जाहिद की मिसाल ले लें, और उसके अलावा जितने गोरे आए हैं, नदीम खान की मिसाल ले लें, शेफील्ड में रहते थे, और जो डेविड हेम्प आए हैं ऑस्ट्रेलियन, उनकी आ भी है, ग्रांट ब्रैडबर्न, जितने लोग हैं, इवन सकलैन मुश्ताक के पास भी नेशनलिटी जो है वो इंग्लैंड की है। तो क्या समझते हैं आपके ये वाकई में? और फिर उरूज मुमताज की मिसाल ले लें, उनको विमेन विंग का सरबराह बना दिया, चीफ सेलेक्टर भी, कमेंटेटर भी, तो क्या वजह क्या है? आप समझते हैं कि यहाँ फेवरेटिज्म अपने उरूज पर है? जी जनाब, बिल्कुल यही लगता है, और वाकई जिसे आपने पॉइंट आउट किया उसके बाद तो वाकई लगता है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलना ही शायद का एक क्राइटेरिया है बोर्ड में रहने का। लेकिन वो ये मिसबा का तो बहुत ही ज्यादा ग्लेयरिंग है, क्योंकि ये इतने बुलंद-बांग दावे करके वसीम खान साहब लाए थे, उनके साथ बैठे हुए थे, मिसबा साहब ने भी इतनी बातें एक एक करके सारे होते, वहां यूनुस खान को बैटिंग कोच बना दिया, फिर कहा कि वो आगे शायद कंटिन्यू करे, अब इससे स्टेप डाउन कर गए, तो अब हेड कोच से भी जान छोड़ दो भाई पाकिस्तान की, मैं ये कहूंगा। क्योंकि कोचिंग कहाँ आती है, ये दुनिया में ये मजाक हमने कभी नहीं सुनी। इंटरव्यू में कहा एक टेलीविजन चैनल पे, वो सीख लेंगे, और सीख लेंगे, आप बना रहे उसके बाद सीखेंगे। मस्त पाकिस्तान टीम को बना दिया। इकबाल मोहम्मद अली खान भाई देखे, जो सीखे हुए हैं उनको तो ले आओ ना कम से कम। और अभी आप ये देखें कि जिस तरीके से आपने उरूज मुमताज का कहा, अब आप उनको भी 3 दे दिए, कल को उन पे सवाल आएगा एकदम नीचे वो भी आ जाए। तो तरीके कार देखें, मसला ये नहीं है कि ये फेवरेटिज्म जो है, अगर इस तरीके से बोर्ड चलाना है, मैं ये कह रहा हूँ, कल मैं क्या नाम है साबिक पीसीबी के चेयरमैन खालिद महमूद साहब का सुन रहा था, उन्होंने कि इनके बस का काम ही नहीं है, नहीं चला सकते ये जिस तरीके से लोग हैं। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल हकीकत है ये कि देखें, अगर आप इस तरीके से वसीम खान को किस चीज का कौन सा तजुर्बा, चले मान लिया लेस्टरशायर चलाई है काउंटी, चैंपियनशिप नहीं जीती यार, नंबरों पे रही, लेकिन चलाई तो है ना। लेस्टरशायर कहाँ थे, वो तो 18 काउंटीज में से एक ये समझ ले, जैसे हमारे दादू का जायद बेचारा महमूद, उसके साथ जाती हो गई, तो ऐसी काउंटीज भी थे है ना यार वहां पे। अगर उसका करने के बाद आप लाके जिसको पाकिस्तान का तजुर्बा नहीं हो, जिसको ये नहीं पता हो कि ये प्लेयर जो है ये कहां से आया, कौन सी टीम से खेला हुआ है, ये कहां से जोन से खेला हुआ है, ये क्लब से खेला हुआ है, वो उर्दू भी नहीं सही बोल पा रहे थे। मैं कह रहा हूँ कम अज कम अब यही सीख लें, कम अज कम चलिए। मैं समझता कि ये 24 कोच लिए आपने, उसमें इजाज अहमद जूनियर नहीं है, जलालुद्दीन नहीं है, जिसे ट्रॉफी जिताई जलालुद्दीन नहीं है, कबीर खान नहीं, जो अच्छे कोचेज हैं जिनका बेहतरीन रिकॉर्ड है, उनको चुन चुन के लगता है इग्नोर किया गया कि कहीं वो उरूज में ना ले जाए। लेकिन जो कोचेज जो के शोर मचाते थे, जैसे अब्दुल रज़्ज़ाक क्रिटिसाइज करते थे, मोहम्मद यूसुफ क्रिटिसाइज करते थे, फैसल इकबाल क्रिटिसाइज करते थे, बासित अली वो सारे के सारे आ गए, अब वो गुन गा रहे हैं, बोर्ड की तारीफें कर रहे हैं। इकबाल देखिए मसला यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये कौन सा क्राइटेरिया, माजरत के साथ मोहम्मद यूसुफ से कि यार आप मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए, आप माशाल्लाह से बारिश इंसान हो और सारी चीजों 5 वक्त के नमाज के पाबंद हो, मुंह पे बात करो, जो गलत हो गलत को गलत कहो, चाहे वो मानी हो, चाहे वो वसीम खान हो, ताकि आप उसमें गए हो, तो अब आपका काम ये है कि इनके क़िबले दुरुस्त करना आपका काम है। लेकिन आप कोचेस की तो बात कर रहे हैं, जो आदमी नेशनल परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर का वो हेड बना है, नदीम खान, 2 टेस्ट मैचेस वो खेले, एक वेस्ट इंडीज में और एक और इंडिया में, और वो उन्होंने लेवल 2 का कोर्स किया है, तो क्या उनका तकर्रुर भी दोस्ती यारी की बुनियाद पर, क्योंकि कॉम्पिटेंट आदमी होना चाहिए ना? ये हकीकत है कि ये भी लंदन में जब रहे तो उनके घर शेफील्ड में रहते थे और बर्मिंघम नजदीक। क्या कहेंगे रिशाद साहब? सारी यारी दोस्तियां निभाई जा रही है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नदीम खान साहब एक अच्छे आदमी है, लेकिन चलो वही बात है कि उस पोस्ट के लिए तो कई लोग थे जो क्वालिफाई करते थे, इनका तो बिल्कुल ना तजुर्बा है ना कुछ है। दूसरे ये देखिए इनके होते हुए डिपार्टमेंट खत्म हो गया, खुद डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। अब इकबाल भाई
کے ساتھ زیادتی ہوئی نہیں ہے؟ بالکل کیا اگر انہوں نے ایک بات کہہ دی تو آپ اس کو طریقے سے آپ نے اس کو غلط، اس کا مطلب غلط انداز سے چل رہے ہیں، غلط انداز سے چل رہے ہو نا آپ. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اقبال محمد علی خان اور ارشاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑی بات کریں گے سلیکشن کے حوالے سے کہ سلیکشن میں کیا ہو رہا ہے. کیا مصباح الحق سارے شاٹس کھیل رہے ہیں یا جو لوگ ان کے ساتھ آئے جو کوچز ان کا کوئی ان پٹ تھا یا نہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اقبال محمد علی خان اور ارشاد محمود کے ساتھ ایک مرتبہ پھر شو میں خوش آمدید. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکشن کے حوالے سے. زمبابوے کے خلاف جو 30 اکتوبر سے سیریز شروع ہو رہی ہے اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی ہے مصباح الحق کی سربراہی میں اس نے 22 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. بہت سے گلیئرنگ اومیشنز ہیں. T20 نیشنل T20 کپ کا مقصد کیا تھا ارشاد صاحب؟ نیشنل T20 کپ کا کیا مقصد تھا؟ ایک لڑکا لیگ اسپنر دادو کا زاہد محمود، اس کی 12 وکٹیں، اس کی بڑی تعریف کامنٹیٹر کر رہے تھے، وہ 22 میں بھی نہیں جگہ بنا سکا. خرم منظور نے 408 رنز اسکور کیے. تو اگر آپ بتائیں رنز اگر نہیں آپ کرائیٹیریا آپ بول دیں گے یہ ہمیں پسند ہے. دانش عزیز بالکل. خوشحال جو ہے بلوچستان سے یار چھوٹی جگہوں سے لوگوں کو لائے تاکہ لوگ. اور ایک اور چیز رشاد صاحب جس طریقے سے سہیل خان نے بھی 15 آؤٹ کیے. مطلب بہت سارے ایسے. کامران اکمل جس کو بیسٹ وکٹ کیپر کا ایوارڈ دینا چاہیے تھا، اس کے سب سے زیادہ وکٹم سے بیہائنڈ اسٹمپ رضوان کو دے دیا جس نے 4 کیچ فیلڈ میں لیے. بڑے سے ایک آدھ کیچ بہت ایکسٹراڈنری لیا. آپ نہیں سمجھتے کہ سلیکشن میں کہیں نہ کہیں بددیانتی ہوئی؟ نہیں بہت زیادہ. بلکہ مرزا اس میں دیکھیے آپ دیکھیے زمبابوے کی ٹیم کا جب اعلان ہوا تھا کہ آ رہی ہے زمبابوے، اس میں سارے تقریباً فارمر کرکٹرز ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بہترین موقع ہے کہ آپ نئے لوگوں کو آزمائیں کیونکہ اب یہ ہلکی سیریز ہے. اس طرح سے زمبابوے ٹیم نہیں ہے. 7 کھلاڑی آ چکے، 13 پہلی مرتبہ آئے زمبابوے کی ٹیم کے کھلاڑی پاکستان. بالکل صحیح. تو پھر تجربہ کار ہوئے نا وہی. جی ہاں بالکل. تو وہی فخر زمان، بابر اعظم پوری ٹیم وہ آگے. اس میں بجائے اس کے جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ زاہد محمود کی تعریف تو ہر آدمی نے کی ہے. جس آدمی نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو پہلے سے اس کا ریکارڈ فالو کر رہا ہے. پرفارمنس دے رہا ہے وہ سب سے بات ہے کہ اچھا پرفارمنس دے رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں باقی بھی خرم منظور کا آپ نے 100% بھائی اب کیا کرائیٹیریا رہے گا؟ پہلے کہہ دو کہ رن نہیں کرنا، اب کس وجہ سے نکال رہے ہیں. بالکل نہیں. تو اب یہ ساری چیزیں بہت زیادہ. اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ آپ تو اسپورٹس ایڈیٹر ہیں، آپ کا تجربہ ہے، آپ نے لکھا بھی تو کچھ دیکھ نہیں رہے. نہیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح راشد لطیف صاحب نے ابھی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم 70 سال سے جس جنگ میں لگے ہوئے ہیں اسی جنگ میں ابھی بھی وہیں پہ موجود ہیں کہ اس میں سلیکشن جو ہے وہ پولیٹیکل وے میں فیوریٹزم پہ ہوتی ہے، میرٹ پہ نہیں ہوتی ہے. کیا کہیں گے اقبال محمد صاحب؟ یہ بات نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اگر آپ سلیکشن فیوریٹزم پہ کریں گے. اب آپ دانش عزیز کو دیکھ لیں، بہترین بیٹنگ 154 کا اسٹرائک ریٹ، 73 کا ایوریج، یہی میں کہہ رہا ہوں. 8 میں سے 5 اننگز میں ناٹ آؤٹ. پھر خوشحال کو دیکھ لیں آپ، پھر آپ اس کو زاہد کو دیکھ لیں آپ. تو یہ لوگ جو ہے سب سے کامران کے ساتھ کتنی زیادتی ہو گئی ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے مانی صاحب کو بھی اور وسیم صاحب کو بھی یہ کہوں گا، جو سلیکشن کمیٹی کے لوگ بیٹھے خدا رہا ایسا مت کریں. کراچی کو آپ نے کوئی لڑکا نہیں لیا. ہم وہ کہتے ہیں کراچی کی کرکٹ ختم ہو گئی. یہ بات صحیح ہے. سندھ کراچی میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، کراچی کی کرکٹ ختم ہو گئی. سندھ میں دادو ہے نا، تو دادو سے ایک لڑکا نہیں آیا. بات دیکھیں بیٹھے ہوئے کہ اب آپ کے سامنے موضوع بات کریں گے کہ وہ چھوٹے علاقے بلوچستان کا خوش دل دادو سے یہ تو یہ لڑکوں کے اندر ینگسٹر کے اندر وہ آتی ہے کہ یار ارشاد صاحب 22 میں رکھ سکتے تھے آپ. یہ جو اقبال محمد نہیں رکھ سکتے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل میں تو سمجھتا ہوں بالکل مرزا یہ اس چیز کے لیے ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس دفعہ تو سلیکشن بالکل ہی لگ رہا ہے کہ فیوریٹزم پہ ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ اس دفعہ کی یعنی بہت زیادہ یہ گلیئرنگ ہو گیا ہے. اور دیکھیں نا پاکستان کی جب مصباح نے ٹیک اوور کیا تھا پاکستان T20 میں نمبر 1 رینکنگ میں تھا. ہر چیز میں رینکنگ پاکستان کی نیچے آ گئی ہے. تو یہ پرفارمنس ہے وہ سکھا رہے ہیں نا، وہ سیکھ رہے ہیں. وہ پیسے جو ٹائم وہ میں کہہ رہا ہوں کہ تختہ مشق پاکستانوں کیوں بنا رہے ہیں. آپ یونائیٹڈ کے ساتھ سیکھ لیں جا کے، لیکن یہاں پہ سیکھنے کے بعد. اور یونائیٹڈ اسلام آباد یونائیٹڈ کی بات کی، بعض لڑکے ایسے ہیں جو مصباح جن پر اعتبار کرتا تھا. موسیٰ خان وہ 22 میں شامل ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کا. اور بھی دیگر لڑکے، فہیم اشرف وہ واپس آ گئے، وہ بھی اسلام آباد یونائیٹڈ کے. میں آپ کو پھر شاداب خان کو انہوں نے وائس کیپٹن بنایا، وہ بھی اسلام آباد یونائیٹڈ کے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ٹلٹ ضرور ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل جناب، آپ کو یاد ہوگا کہ یہی الزام ایک دفعہ پہلے
مصباح جب نیشنل ٹیم کے کیپٹن تھے تو سدن سوئی گیس کے اس پہ لگا تھا کہ سدن سوئی گیس کے 6 لڑکے ٹیم میں آ گئے. بالکل یہ ڈیفینیٹلی وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے سر, بالکل فیوریٹ. لیکن وہ تو اللہ والے محمد علی خان صاحب اقبال بھائی انصاف کا ترازو تو ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مسئلہ یہی ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اللہ والے ہو تو اللہ سے بھی انصاف بھی کرو. اللہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو, اور آپ کی جو انصاف جو ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ یہ جو سلیکٹر, جو 6 ٹیموں کے جو سلیکٹر بیٹھے ہوئے وہ تو نوکری کرنے گئے نا محمد علی خان, تنخواہ مل رہی لاکھوں میں. دیکھیں ایسی تنخواہ حرام ہے یہ تو بیچارے بے روزگار رہیں گے. آپ سچ کو سچ نہ کہو, غلط کو غلط نہ کہو, تو ایسے بیٹھ کے کیا فائدہ یار. پھر تو آپ اس کے اوپر آبجیکشن کرو نا. آپ سندھ کی ٹیم چلا رہے ہو, آپ پنجاب کی کے پی کی بلوچستان کی ٹیم چلا رہے ہو, وہاں کا کوچ ہے کہ میرے لڑکے نے یہ پرفارمنس دی ہے, اس کا کیا قصور ہے, اس کی جسٹیفیکیشن دی جائے. آپ جسٹیفیکیشن چلی جائے گی, پھر نوکری چلی جائے گی تو آپ نوکری کو چھوڑ دو بابا. آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہ ہے, تاکہ آپ کے پیچھے جو 5 سلیکٹر اور کھڑے نا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے پھر کہ میرا لڑکا کیوں نہیں آیا. اتنے کمپیٹنٹ کوچز ہیں. اب آپ دیکھیں گے ایک کوئز شو میں نے دیکھا کہ وہ انگلینڈ کے کوچ کا نام کوئی بتا نہیں سکا. سلور وڈ ایک کافی فاسٹ بالر تھا, وہ ایک انون ایک کاؤنٹی کا زیادہ نہیں کھیلا. وہ ٹیم کو کہاں سے کہاں لے گیا وہ انگلینڈ کی ٹیم کا. اس وقت 45 آدمی تو ان کے ODI کے تیار ہیں انگلینڈ کے. کیا ہو رہا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے. پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اقبال محمد علی خان صاحب رکن قومی اسمبلی اور سینئر سپورٹ جرنلسٹ رشاد محمود سے گفتگو کے سلسلے کا وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے یہ منقطع ہو رہا ہے. میری بات سنیں, وزیر اعظم پاکستان اس لیے لائے تھے تاکہ انصاف ہو, ان کا انصاف ہو. تو بھائی انصاف کے لیے لائے تھے, اس کا جواب دو نا. کہاں انصاف کر رہے ہو بتا دو, کون سا کوئی ایک بتا دیں. یہ دونوں مل کے باقی ساری. سب سے بڑی بات یہ, آپ جیسے محمود بھائی نے کہا کہ جو سمیع برنی ہے میڈیا, اب میڈیا کے اندر 10 آدمی رکھے ہوئے. یار سمیع برنی صاحب سے میری آپ کے سے وہ ہے کہ یار کھل کے بات کرو, چھوڑ دو نوکری. آپ کو اور 10 جگہ, کیونکہ آپ ٹیلنٹڈ ہو, چلو ٹھیک ہے, ساری چیز آپ کو اور بھی ہو سکتی ہے. کام ہے بورڈ کے مفادات کا تحفظ کرنا. دیکھیں مفادات یہ غلط ہے. پھر آپ اپنی نوکری سے جسٹیفائی نہیں کر رہے ہو. جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہو. کیوں نہیں کر رہے؟ وسیم خان کا انٹرویو کرا رہے ہیں, وہ صحافیوں کے نام لیتے ہیں کہ یہ صحافی بڑے زبردست ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی میڈیا یہ آ کے یہاں بیٹھ کے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں, ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں, تو ہم کہیں گے آج رشاد صاحب. وسیم خان کا دیکھیں آپ نے انٹرویو دیکھا, میں نے تو کوئی بورڈ کا چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو ایسا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے آپ کو کچھ لوگ پسند ہوتے ہیں, کچھ ناپسند. آپ نام لے کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں فلانا اینکر یہ وہ ایک بالکل مطلب وہی چیز ہم کہتے تھے کہ ایک آدمی جو پاکستان کرکٹ کی کسی چیز کو نہیں جانتا, شروع سے اس کی کیا شروعات ہیں, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں, تو وہ آدمی بالکل ایک ایلین یعنی اس کی پریزنس ہے یہاں پر, جن کو بالکل پتہ پہلی دفعہ آیا بالکل پاکستان. تو وہی ایک گیٹنگ اے سوری فگر جسے کہتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں وہی یس مین کی جو ایک وہ ہے, اسی میں میرے خیال میں اظہر علی کو بھی کپتان جو بنایا گیا وہ مصباح کے آگے یس مین ہے. اب ان کے اوپر کوسچن مارک سیریس آ گئے. تو ظہیر عباس جیسے سینئر کرکٹر نے ایک بیان یہ دیا تھا کہ اتنی بری کپتانی تھی اظہر علی کی کہ مجھے آخری بالکل ایک جملہ دیکھیں کہ انتخاب والا نے ایک بات کہی کہ یہ مصباح نے صحیح فیصلہ کیا. اس سے پہلے انتخاب سو رہے تھے کیا؟ یہ تو نوکریاں آپ کو پتا ہے. میں آپ کو پریڈکشن اس میں کر رہا ہوں کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو نیوزی لینڈ میں بھی 2-0 ہے. بہت 0. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا اقبال محمد علی خان صاحب, رشاد محمود صاحب. ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کوشش کاوش آپ کو پسند آئی ہوئی. اگر انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.